پھر دیکھیں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 219 میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ جیسے جیسے مسلمان اسلام میں آ رہے تھے تو پھر ویسے ویسے کئی مسائل مسلمانوں کے سامنے تھے۔ اب ان کو جاننا تھا، چونکہ ہم تو بچپن سے اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم نے تو دھیرے دھیرے دیکھ کر کے ساری چیزیں سیکھ لی کہ کیا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، لیکن کوئی بندہ جو شرک میں تھا، کوئی بندہ جو ہے تو بت پرستی میں تھا، اب وہ جیسے ہی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں کیا چیزیں منع ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا شراب اور جوے کے بارے میں، تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یعنی کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شراب اور جوے کے بارے میں تم پوچھتے ہو، یہ دونوں بڑے گناہ کی فہرست میں آتے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ گناہ میں ہے، شراب ہو یا جوا ہو دونوں کبیرہ گناہ میں ہے۔ اور دونوں کے اندر یکسانیت کیا ہے؟ یکسانیت یہ ہے کہ بندہ اگر شرابی ہو تو وہ بھی کام چور ہوتا ہے، شرابی ہوگا تو کام چور ہوگا، آلسی ہوگا، محنت کرنے کا اس کو دل نہیں کرے گا، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہنا پسند کرے گا، کام سے اس کا دل چرا جاتا ہے۔ اور جو انسان جواری ہوگا، جوا کھیلنے والا ہوگا، اس کا بھی یہی حال ہے، اس کو بھی بس بیٹھے بیٹھے کسی طرح لاٹری کا نمبر لگ جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نے ادھر پیسہ لگایا ادھر ڈبل ٹیبل چوبل ہو جائے، اس کو کام کرنے سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو جو شرابی ہے جواری ہے وہ آلسی انسان ہوتا ہے، دونوں کی یکسانیت ہے۔ اچھا، یہ جو آیت یہاں بیان کی گئی ہے اس کے اندر شراب کو اور جوے کو حرام نہیں کہا گیا، یعنی کہ یہ اس وقت کی آیت ہے شروع دور کے اسلام کی، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ شراب تو حرام نہیں ہوئی نا، پہلے اس کا نقصان لوگوں کو بتایا گیا، یہ پہلی آیت ہے، پہلے نقصان اس کا بتایا گیا، اس کے بعد میں پھر اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب سے شراب حرام ہے، ڈائریکٹ تو وہ حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یہ حرام نہیں ہوئی تھی شراب، تو کہا کہ تم فرما دو دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کیا کہا؟ اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، یعنی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ شراب میں سب کچھ نقصان ہی نقصان ہے، اب کوئی انسان بنائے گا بیچے گا تو نفع تو اس کو ملے گا۔ اب ایسا بھی ہے، کچھ ڈاکٹرز کی ریسرچ بتاتی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہے کہ اگر اس میں شراب کا سیون کیا جائے تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا بھی، تو کیا اس بنیاد پر اس کو حلال کر دیا جائے گا؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں کچھ دنیاوی نفع بھی ہے، شراب میں دنیاوی نفع بھی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں اس کا تو یہ فائدہ اس کا تو وہ فائدہ، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس میں کچھ دنیاوی نفع بھی ہے، لیکن کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، یعنی نفع ضرور ہے اس میں، فائدہ ضرور ہے اس میں، لیکن فرق کیا ہے کہ تمہارا جو فائدہ ہے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ شراب پی کر کے تم اپنی بیماری تو ٹھیک کر سکتے ہو، تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن شراب پی کر کے عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور جب عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر نہ ماں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ بیوی کا ہوتا ہے، نہ بہن کا ہوتا ہے، نہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ نفع تھوڑا سا ہے، بیماری ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے۔ جوا بظاہر طور پر اس میں نفع انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے لگائے تھے، جیت گیا تو 1,00,000 روپے مل جائیں گے، 10 گنا نفع بھی ہے، لیکن وہی اگر 10,000 روپے ہار گیا تو وہ تو محنت کی کمائی تھی۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ اس میں نفع بھی ہے، اللہ نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا نفع چھوٹا ہے، ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، نفع چھوٹا ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے۔
اور پھر کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، قُلِ اللَّفُ، جو زائد ہے۔ اے حبیب تم سے صحابہ نے پوچھا، یا اب چونکہ شروع دور کا اسلام تھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کیا کرے کہ اللہ خوش ہو جائے ہم سے؟ انہوں نے پوچھا تو پھر خدا نے کہا قُلِ الْعَفْوُ، تم فرماؤ جو فاضل بچے، زائد بچے۔ اب شروع دور میں زکوٰۃ تو نہیں تھی، زکوٰۃ کے احکام نہیں تھے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک حال یہ تھا، جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک معاملہ یہ تھا کہ تم نے جتنا کمایا اب اس میں سے تم اپنی ضرورت کا حصہ نکال لو، اپنی ضرورت کا مال نکال لو، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یعنی کہ تھوڑا سا مال اپنی ضرورت کے لیے نکال دو، باقی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آج تو دیکھیں نا اللہ نے کتنا کرم کیا بندوں پر، اگر کسی کے پاس 100 کروڑ روپے بھی ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ 1 کروڑ تیرے لیے کافی ہے، 99 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے، ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس سے کہا جاتا 100 کروڑ ہے نا تو 97 کروڑ 50 لاکھ تیرے پاس رہنے دے، صرف 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ورنہ پہلے کیا تھا، تمہارے کھانے کے لیے کتنی ضرورت ہے اتنا نکال لو، باقی سب قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ اور وہ صحابہ تھے بھی ایسے، انہوں نے وہ سب قربان کر دیا، انہوں نے نہیں بچا کر کے رکھا، جب اللہ نے حکم دیا تو قربان کر دیا۔ اور پھر آگے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو، غور فکر کرو، اللہ نے کتنا فضل کیا ہم پر، اللہ نے کتنی آسانیاں ہم کو عطا کر دی۔ آپ سوچے ایک ایک لمحے کو جینے کا اسلام ہم کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے اس کا۔ اللہ نے تو کہا غور و فکر کرو آپ۔ بلکہ یہاں پر جب شراب کی بات اور جوے کی بات آئی ہے تو جوے کے معاملے میں آج کل جوا کھیلنا اتنا آسان ہو گیا نا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا موبائل نکالو، رمی سلکر ڈاؤن لوڈ کر لو، ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کر لو، 3 پتی ڈاؤن لوڈ کر لو۔ جوا کھیلنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، موبائل نکالو، شروع ہو جاؤ، یہاں تمہارا جوا کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا جتنے بیٹنگ اپلیکیشن ہے، چاہے ڈریم 11 ہو، 3 پتی ہو، یا اس کے علاوہ جو جو آتے ہو کہ گیم کھیلو اور پیسے سے پیسہ کماؤ، یہ سارے جتنے اپلیکیشن آتے ہیں جوے کے، یہ سب جوے کے اندر آتے اور یہ سب حرام ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہر طرح کا وہ اپلیکیشن جو آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے لگاؤ زیادہ جیت لو، وہ سب حرام ہے۔ ابھی بہت ساری کمپنیاں بھی نکل گئی ہے MLM نام سے، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ تم ہماری کمپنی میں 10,000 روپے دے کر کے جوائن ہو جاؤ، اور پھر تم 2 بندوں کو جوائن کرو تو تم کو اتنے پیسے ملیں گے، وہ کسی کو جوائن کریں گا اس کو اتنے ملیں گے، وہ کسی کو جوائن کریں گا تو تم کو بھی اس کا ملے گا۔ ان لمیٹڈ انکم کے سورس ہم کو بتائے جا رہے ہیں آج کل MLM کے ذریعے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ کوئی کمپنی میں آپ جوائن کسی بھی طریقے سے، جو کمپنی میں آپ کو یہ آفر دیا گیا کہ آپ نے 2 کو جوڑا تو آپ کو یہ ملے گا، تو سمجھ جائیے گا یہ جوا کھیلنے والی کمپنی ہے، 1-2 سال چلیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے پیسہ لے کر کے۔ تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں پر سارے اپلیکیشن جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، رمی سلکر ہو، ڈریم 11 ہو، 3 پتی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ اپلیکیشن ہوں گے جن کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں پیسہ لگا کر پیسہ جیتا جاتا ہے وہ سب حرام ہے۔ اسلام ہمیں حلال روزی کمانے کا حکم دیتا ہے، آلسی بننے کا حکم نہیں دیتا، بیٹھے بیٹھے کما لو، ادھر بیٹنگ کر رہے ادھر 2 روپے لگا دیا، ارے 5 روپے ہو گئے،
1000 रुपए लगा दिया था, 10,000 रुपए हो गए। किसी कोई तो 1 लाख रुपए भी जीत जाता है। लेकिन जब उसको यकीन हो जाता है कि हाँ मैं तो इसमें जीत रहा हूं, 1 लाख रुपए मैंने जीत लिए, फिर वो घर बेच करके 20 लाख रुपए उसमें लगाता है, फिर वो कभी नहीं जीत पाता। हाँ, ये हमको झांसा दिया जाता है, पहले आप जीत जाएंगे छोटी सी रकम, फिर बड़ी रकम लगाएंगे जीत जाएंगे, फिर बड़ी लगाएंगे जीत जाएंगे। उनको सब पता है ये लालच में आएगा। 10,000 लगाया था, 1 लाख जीत गया, अब लालच में आ गया, कहा अब चलो रिक्शा बेचकर लगा देता हूं। रिक्शा बेच करके लगाया, उसने तुझे रास्ते पर लगा दिया, फिर नहीं जीत पा। उधर उनको सब पता है उधर। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजों से बचना और दूसरों को बचाना जरूरी। अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया, जुए का और शराब का भी। बल्कि हजरत अली तो फरमाते कि कहीं शराब का एक कतरा गिरे और उस पर मीनारा कायम किया जाए और उस पर अगर खड़े रह करके मुझे अजान देना पड़े, मौलाए कायनात फरमाते मैं उस पर खड़े रहकर भी अजान देना पसंद नहीं करूंगा। मौलाए कायनात फरमाते कि अगर कोई दरिया में शराब का एक कतरा गिर गया, वो दरिया सूख गया, वहां घास उग गई, अगर मेरे घोड़े को वहां घास चराने की जरूरत पड़ी तो मैं अपने घोड़े को वहां नहीं ले जाऊंगा। इतनी नफरत है उनको शराब से। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है? बियर के नाम पर शराब पी जा रही है, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर शराब पी जा रही है, रेड बुल के नाम पर शराब पी जा रही है। आप देखिए ये सारी चीजें क्या है। फ्रूट बियर आती है, उसके अंदर भी शराब का मवाद मौजूद होता है। स्ट्रिंग आती है, उसमें भी 2% शराब का मवाद मौजूद होता है। तो ये सारी चीजें जो है, हम खाने पीने के मामले में तहकीक नहीं करते, क्या हलाल है क्या हराम है, बस आने दो जो आना है। तो याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ये इरशाद फरमाया कि शराब और जुआ जो है वो हराम है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जुए की किस्म के अंदर एक बात मेरे जहन में आई। हम आपस में दोस्ती यारी के अंदर ऐसा होता है ना, कभी दोस्ती यारी में हम बैठे, हंसी मजाक चल रही हो, बातें चल रही हो, और ऐसी किसी बात पर अगर हमारी बहस हो जाए कि यार फला जगह वो है, फला जगह ये है, अच्छा अगर वो गलत रहा तो फिर तू मुझे खाना खिलाएगा, अगर ये बात गलत हुई तो तू मुझे खाना खिलाएगा, और अगर सही हो गई तो फिर मैं तुझे खाना। ऐसे होती ना हमारी बातें होती है कि यार देख अब ये इस बॉल पर 6 मारेगा, लग गई शर्त, अगर उसने 6 मारा तो तू मुझे खाना खिलाएगा, शर्त लग जाती है। देख अब वो मेरा फोन उठाएगा, अगर नहीं उठाया तो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। याद रखना, ऐसी तमाम शर्तें जो लगाई जाती है ये सब जुए के अंदर शुमार है, ये सब हराम है।